ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی بعثت کو اپنی زبان مبارک سے، زبان الوہیت سے انسانیت اور اہل ایمان پر احسان کہہ کر جتایا نہیں ہے۔ احسان جتلایا صرف ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پر۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے اپنا محبوب رسول ان کو عطا کر دیا اور دنیا میں ان میں بھیج دیا، من انفسہم، ان کی نسلوں سے۔ اب یاد رکھ لیں یہ سوال کہ امت میلاد کی رات جشن کیوں مناتی ہے؟ مینار پاکستان کی رات لاکھوں کی تعداد میں تحریک منہاج القرآن کی دعوت پر اہالیان پاکستان اور اہالیان مصر، عرب و عجم کے لوگ عاشقان مصطفیٰ مینار پاکستان کے سائے میں جشن مولد مصطفیٰ منانے کے لیے کیوں جمع ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے احسان کا شکر بجا لانے کے لیے۔ انہوں نے کیا آیت پیش کی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتلایا ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر کے، احسان جتلایا ہے۔ اب اس بعثت کو، رسول گرامی کے بھیجنے کو احسان قرار دیا، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس احسان کا شکر کیسے ہوگا؟ سیلیبریشن کے ذریعہ ہوگا۔ ہم جو اکٹھا ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں میلاد مولد مصطفیٰ کے لیے۔ اب یہاں سوال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اصل چیز بعثت ہے، یعنی آپ کی پیدائش ہوگی تبھی بعثت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو یہاں پہ نصاً بیان کیا ہے وہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے، یعنی جب آپ کو نبی بنایا گیا، اذ بعث فیہم، جب مبعوث فرمایا آپ کو، بعثت جب ہوئی، آپ کی پیدائش بھی ہوئی ہے، آپ کی وہ بھی احسان ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، وہ بھی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ لیکن جو چیز یہاں اس آیت میں کوٹ کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بعثت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو یہاں پہ ذکر کیا گیا، اس کو احسان قرار دیا گیا۔ اب ان کی دلیل کیا ہے کہ احسان ہے اور احسان کا شکر منانا ہے، اور شکر منانے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ اس احسان کا شکر صحابہ نے ادا کیا یا نہیں کیا؟ اب دو پہلو ہو گئے۔ اگر جواب یہ ہے کہ صحابہ نے اس احسان کا شکر ادا کیا، سوال یہ ہے صحابہ نے ادا کیا کہ نہیں شکر اس احسان کا؟ اگر جواب یہ ہے کہ صحابہ نے اس احسان کا شکر ادا نہیں کیا، پہلے ادا نہیں کیا تھا، اگر جواب آپ کا یہ ہے کہ صحابہ نے اس شکر کا احسان ادا نہیں کیا، تب تو یہ بڑی گھناؤنی بات ہو جائے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی ادا کیا یا نہیں کیا؟ اب اگر آپ کہتے ہیں ادا نہیں کیا تو بھائی آپ نص بتا رہے ہیں نا، یہاں پہ نص قرآنی آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا آمد رسول پر، بعثت رسول پر احسان جتلایا، اور اس احسان کا شکر سیلیبریشن بنتا ہے۔ سوال یہ ہے صحابہ نے یہ سیلیبریشن کیا کہ نہیں کیا؟ میں عام طور پہ اتنا رکتا نہیں مگر یہ یہاں رک رہا ہوں، ہاں، اس کو سیلیبریٹ کیا کہ نہیں کیا صحابہ نے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں کیا تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ اتنی واضح نص ہونے کے باوجود صحابہ نے آپ کہتے ہیں نہیں کیا، یہ تو بڑی گھناؤنی بات ہو گئی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کیا اور یقیناً شکر ادا کیا، اگر آپ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس احسان کا شکر ادا کیا اور یقیناً شکر ادا کیا، سوال یہ ہے وہ شکر کیا تھا؟ امت کو بتایا جائے کہ صحابہ نے اس احسان کا جو شکر ادا کیا تھا وہ شکر آخر ہے کیا؟ تو اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ کیا کچھ قرآن میں ہدایت ہے آمد رسالت پر، بعثت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی شکر کا؟ اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ فرمایا ہے، تو آخر جب احسان اتنا بڑا ہے
تو اتنے بڑے احسان پہ شکر کا تذکرہ نہ ہو یہ ناممکن ہے. چنانچہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پہ کرنا کیا چاہیے یہ بھی بتایا گیا. تم خالی احسان بتاتے ہو, تم خالی یہ بتا رہے ہو کہ بعثت پر احسان جتلایا, ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بعثت پر احسان بھی جتلایا اور اس احسان کا شکریہ کیا کرنا ہے ادا وہ بھی بتلایا. وہ کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے حبیب پاک, ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا, مبشر بنا کے بھیجا, نذیر بنا کے بھیجا. کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ, وَرَسُولِهِ, اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. پہلا اللہ پہ ایمان لاؤ, یہ شکر ہے. اس کے رسول پہ ایمان لاؤ, یہ شکر ہے. وَتُعَذِّرُوهُ, آپ کی تعظیم کرو. وَتُوَقِّرُوهُ, آپ کی توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ, اور اللہ کی تسبیح بیان کرو بکرۃ و اصیلا, صبح و شام. یہ احسان ہے, یہ قرآن نے بتا دیا. ایمان لانا, آپ کی تعظیم کرنا, توقیر کرنا, اللہ کی تسبیح کرنا. اب سوال یہ ہے کہ قرآن نے تو یہ شکر بتا دیا, اب صحابہ کرام نے یہ شکر کیا کہ نہیں کیا؟ تو وہ بھی قرآن میں بتایا گیا ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دوسری جگہ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا, رکوع کرتے ہوئے, رکعا سجدا, سجدہ کرتے ہوئے, یبتغون فضلا من اللہ, وہ اللہ کا فضل تلاشتے ہیں, ورضوان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. میں آیتوں کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام نے پھر رسول اللہ کی بعثت کے بعد کس طرح اس احسان کا شکر ادا کیا. تو صاحبو یہ ایمان لائے صحابہ, آپ کی تعظیم کیے, آپ کی توقیر کیے, اللہ کی تسبیح کیے, ہجرت کیا, آپ کی مدد فرمائی, آپ کی تعظیم و توقیر کی, ہاں رکوع سجدہ کیا, نمازیں پڑھی, استغفار کیا, توبہ کیا. یہ سارا وہ شکر ہے جو صحابہ نے عطا کیا. آپ جو شکر بتا رہے ہیں, مینار فلاں کے نزدیک خلق خدا جمع ہوتی ہے میلاد مصطفیٰ کے لیے, یہ شکر ہے, یہ ہوم میڈ ہے, یہ ہوم میڈ شکر ہے, یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کی حدیث میں نہیں ہے. آگے ذرا چلائیے. یہ علامہ ہیں ان کے, شیخ الاسلام ان کے ہیں, سینکڑوں کتابوں کے مصنف جو ہے بتایا جاتا ہے, بلکہ بعض کو ہزاروں ذکر کر دیتے. یہ وہ علامہ ہیں, ان کے مولویوں, ان کے علامہ کا حال یہ ہے جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں, علم کے دعوے پر یہ حال ان کا جہالت بری گفتگو اور قرآن پاک کی معنوی تحریف کر ڈال, اور یہ علامہ بنے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.